بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا بیان چل رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ کسی کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرے، پھر اذان کا حکم دوں اور کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے، اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر مجھے چھوٹے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں مشغول ہو جاتا اور خادموں کو حکم دیتا کہ انہیں یعنی ان جماعت میں شریک نہ ہونے والے کے گھروں کو مال اور اسباب سمیت جلا دے۔ اس حدیث میں عشاء کی نماز کا حکم آیا ہے خاص طور پر کیونکہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے اور غالباً تمام لوگ اس وقت گھروں میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آبادی یا جنگل میں 3 مسلمان ہو اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو بے شک ان پر شیطان غالب ہو جائے گا۔ بس اے ابو درداء، جماعت کو اپنے پر لازم سمجھ لو اور دیکھو بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو اپنے گلے سے الگ ہو گئی ہو، یعنی اس طرح شیطان بھی اس شخص کو بہکاتا ہے جو اپنی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے آپ کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ منافق یا بیمار کے علاوہ کوئی جماعت نہیں چھوڑتا تھا۔ بیمار آدمی بھی 2 آدمیوں کا سہارا لے کر جماعت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے راستے بتائے ہیں، اور ان میں سے ایک نماز ہے ان مسجدوں میں جہاں اذان ہوتی ہو یعنی جماعت ہوتی ہو۔ دوسری روایت میں فرمایا، جسے خواہش ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلمان ہونے کی حالت میں حاضر ہو، اسے چاہیے کہ 5 نمازوں کی پابندی ان مقامات میں کریں جہاں اذان ہوتی ہو یعنی جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے جاری فرمائے، اور یہ نماز بھی انہی طریقوں میں سے ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو گے جیسا کہ منافق پڑھ لیتا ہے تو بے شک تم سے تمہارے نبی کی سنت چھوٹ جائے گی، اور اگر تم اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو گے تو بلا شبہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک مرتبہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور ہمارے وقت میں جماعت وہی چھوڑتا تھا جو منافق ہو۔ ہم لوگوں کی تو یہ حالت تھی کہ بیماری کی حالت میں بھی 2 آدمیوں کے سہارے جماعت کے لیے لائے جاتے تھے اور صف میں کھڑے کر دیے جاتے تھے۔